جی آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے کہ میں واصف بسمل ہوں، میں رونق محفل ہوں، ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں شہر میں ویرانہ. تو یہ میں کیا ہے؟ اسی کو تو ڈھونڈنا ہے اصل میں. اور اس کو سرکار واحد صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو میں کی شناخت ہے نا، یہ اکیلے نہیں ہوتی. یہ آنکھیں جو ساری کائنات دیکھ سکتی ہیں، ستارے دیکھ سکتی ہیں، سورج دیکھ سکتی ہیں، جہان دیکھ سکتی ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ ان کو ایک آئینہ درکار ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو. تو میں کو جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں نا، تو ایک وہ سرکار کا ایک شعر ہے کہ بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں. ہی پایا گیا ہوں. ہاں، تو میں ہر چند کے میں ہوں، لیکن میں اپنے مخاطب کے سامنے جب ہوتا ہوں تو میں بدل جاتا ہوں. اگر میں بیٹے کے سامنے ہوں تو میں باپ ہوں، اور میں والد صاحب کے سامنے ہوں تو میں بیٹا ہوں. بیٹا بیوی کے سامنے شوہر ہوں، میں ماں کے سامنے بیٹا ہوں، دوست کے سامنے دوست ہوں، میں استاد کے سامنے شاگرد ہوں، میں شاگرد کے سامنے استاد ہوں. میں اگر میرے سامنے سفر ہے تو میں مسافر ہوں. تو میرے انداز بدلتے رہتے ہیں. میرے سامنے جو ہو میں اس کے حساب سے یہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. میرے انداز بدل جاتے ہیں، میرے بولنے کا رویہ بدل جاتا ہے، میرا بیٹھنے اٹھنے کے سلیقے بدل جاتے ہیں. میں جب میں کسی کے سامنے ہوتا ہے، اب وہ سامنے جو ہے وہ سامنے بیسکلی میرا آئینہ ہی ہے ایک قسم کا. اگر دوست ہے تو میں دوست کے سامنے دوست ہوں، تو دوست میرا آئینہ ہے. والد صاحب اگر کچھ سمجھا رہے ہیں تو میں بیٹے کی طرح سے سن رہا ہوں، اور اگر میں شاگرد کو بیٹھا تو میں استاد کی طرح سے اس کو سمجھا رہا ہوں. تو میں اپنی جگہوں پر تبدیل ہوتا رہتا ہوں. اب یہ اسی کے اندر نا ایک جہان ہے میں کے اندر. مائی سیلف، مجھے شناخت کرنی ہے اپنی کہ میں اس جہان میں آیا، کیا سیکھا، کیا پایا، میں نے حاصل کیا تو میں نے چھوڑنا بھی ہے. تو میں نے جب چھوڑنا ہی تھا تو پھر میں نے حاصل کیوں کیا تھا. تو میں اپنی زندگی کے تجربات اپنی، سرکار کہتے تھے کہ تم پچھلی نسل کے آخری انسان ہو اور اگلی نسل کے پہلے انسان ہو. یعنی کہ بیک وقت میں زمانہ ساز بھی ہوں، اور زمانہ جہاں اختتام ہو رہا ہے وہ میں آخری مقام بھی ہوں. تو یہ جو اندر کا جہان ہے نا، یہ اس کے بیچ میں سب کچھ شامل ہے. اسی میں ہی آپ کی منفی اثرات شامل ہیں، اسی میں ہی آپ کے مثبت اثرات شامل ہیں. کہیں پر میں بہت اچھا ہوتا ہوں، کہیں پر اب آپ اپنی میں سے ذرا نکلیں نا تھوڑی دیر کے لیے باہر، اور ہر انسان کی میں کو اپنے اندر محسوس کریں کہ ہر انسان کی میں کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے. میں کرتی ہے بکرے کی طرح، ہے نا جی. تو ہر چیز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں حسن جس کا ہو وہ میں سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو اور کوئی جہان نظر ہی نہیں آتا. وہ آئینے میں بھی اس کو اپنا حسن اور اپنی تعریف ہی نظر بس ہر طرف اچھے کپڑے کیوں پہنے، تعریف ہو. حسین کو اور کیا چاہیے؟ تعریف ہے نا جی. استاد کو کیا چاہیے؟ ادب. تو جو چیز وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اس کو وہ آگے سے ویسی، سرکار کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا ایک گنبد ہے، اس میں جیسی آواز دو گے ویسی آواز تمہیں واپس آئے گی. اللہ. تو جب یہ میری میں جب آواز دے رہی ہے تو مجھے ویسے ہی باہر سے سنائی دے گا. میں اگر اندر سے میری پلیتی ہے، میرے اندر طہارت نہیں ہے، تو سارا جہان ہی میرے لیے اسی منظر میں نظر آئے گا، منظر کشی میں ہوگا. سرکار کا کیا خوبصورت فکر ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے کہ جو مانگو گے وہی تمہیں مل رہا ہے آگے سے. اللہ اکبر. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا، گناہ کے متلاشی کو گناہ ملے گا، اور ڈھیر ملے گا.
نیکی ڈھونڈنے نکلو گے تو لگے گا ہر طرف نیکی ہی نیکی ہو رہی ہے، گناہ ڈھونڈنے نکلو گے تو لگتا ہے ساری دکان ہی گناہ کی بنی ہوئی ہے۔ تو ہر چند کے اللہ نے سب کو ایسا ہی جسم دیا ہے، لیکن ہر ایک کی اندر کی وسعت وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کوئی اچھا گرو مل جائے، نہیں تو کوئی بد نصیب دوست مل جائے تو آپ کی میں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب کا وہ ایک شعر ہے نا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھولوں سے عطر نکالا، پھلاں دا تو عطر بنا او دے وچوں کڈ دریا، پھر او دے وچ تو غوطے ماں لا، مچھیاں وانگو تیریاں پا، پھر بھی تیری بو نہیں مکھنی، جا کے اپنی میں مکا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں کو لے کے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس میں کا خطرہ یہ ہے کہ یہ میں ہمارا شیطان بھی ہو سکتا ہے، اس کی آواز بھی ہو یہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے نا جی، یہ میں، اس کا ایک نام نفس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ نفس امارہ ہے یہ، جس کے پیچھے جو اس کا گرو ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے، نفس کے پیچھے کا گناہ گار ہوتا ہے، وہ آپ کو مختلف مشورے دیتا ہے، جسٹیفیکیشنز دیتا ہے، کان میں جا کے لاجک سناتا ہے، وہ سارے کر رہے تو بھی کر لے گا تو کیا ہو جائے گا اس میں؟ وہ وہیں تو بدنامی، گمراہی، اور وہیں سے تو بدی کا آغاز شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ، اور اب یہ اگر اپنی منفی حدود کو چھونا شروع کریں نا تو یقین کریں جس طرح سے خدا اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں ہوں، واحد ہوں، میں ہوں، اور میں کسی اللہ کو نہیں مانتا، وہ ہے نا جی، وہ کہتا ہے مجھے کسی نے نہیں جنا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں ہوں، واحد ہوں۔ اسی طرح سے آپ کا نفس بھی جو ہے نا وہ اندر سے یہ بولتا ہے کہ میں کسی کو نہیں مانتا، خدائی کا دعویٰ ہے ایک قسم کا، سمجھیں تو اللہ کہ جو کسی کو نہیں مانتا وہ خدائی کا دعویٰ ہی تو کر رہا ہے، وہ اور کیا کر رہا ہے وہ، اللہ اکبر۔ تو اتنا طاقتور وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اپنی میں کو دیکھتا ہے، اپنے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ کبھی میں والے مسافر کے ساتھ بیٹھ جائیں نا کبھی، تو وہ آپ کو میں کی گردان سنائے گا، ہے نا جی، تو وہ کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہاں سے اترا، میں یہاں سے چڑھا، اور میرے ہی دم سے۔ اب یہ کچھ حد تک نا غلط بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں کو اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک نے بنایا، اس وجود خاک کو تخلیق کرنے والا مالک ہے نا جی، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تم بھی کبھی اس کے خیال میں تھے، پھر اس نے کن کہا، نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا۔ ہاں، تو جب وہ بنانے والے نے، فرمانے والے نے مجھے فرما دیا ہے، تو فرمانے والے کا کوئی پرپس، کوئی مقصد مجھے اس دنیا میں لانے کا تو ہے، چاہے وہ میں ہوں یا میرے آنے والی اولادیں ہیں۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایسی ہو جائیں گی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں ان کے بارے میں کبھی بھی بد دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگوں میں سے آگے اولاد مسلمان آنے والی ہے۔ آج اگر یہ نہیں بدل رہے، جیسے وہ بڑی مشہور ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ابو لہب کی جب آگے اولاد آئی تو وہ ساری مسلم تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، تو یہ ہمارے باپ دادا کا نام قرآن میں آ گیا ہے، خراب ہو رہا ہے، یہ تو نکال دیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہو چکا، یہ تو جو رب نے کی طرف سے حکم آ گیا وہ ہو گیا، اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹ گئے۔ اور وہ اپنی انسان جو ہے نا، اس کا شعور، اس کی آگہی، اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جو ریسورسفل،
ان سب چیزوں نے اس کی میں کو تشکیل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ منفی کر رہے چاہے وہ مثبت کر رہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ تو یہ دو بندوں کے بارے میں نا بہت ہی ڈائریکٹ ہوا ہے، یہ ابو لہب کے بارے میں، اور ایک تھے ان کا نام تھا بن مغیرہ کر کے ان کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا وہ سورہ مدثر میں ان کو ڈائریکٹلی کہا کہ میں ذرا نا اس کو سمجھ لیتا ہوں، ذرا میں تڑی نہیں جیسے کسی لگاتے میں دیکھ لوں تجھے، ہے نا جی، اس طرح کی باقاعدہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نا اس کو تڑی لگائی ہے کہ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں سمجھ لیتا ہوں تجھے، ذرا یہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے یہ اپنی عقل و شعور سے تو نے یہ کچھ کیا، یہ تو نے اس کی تجویز بنائی، یہ تو نے اس کے ساتھ اپنا تجزیہ نکالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی ایک کانسپریسی تھیوری تھی کہ یہ کچھ بھی خدا کا نہیں ہے، یہ تو مین میڈ ہے، اور یہ کوئی شاعر ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ تخلیق کر دیا ہوا ہے، تو اس میں ربانی کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعتوں سے نوازا تھا، عقل و دانش کی اس کے اوپر فراست تھی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو نوازا شعور سے، میں نے اس کو نوازا پیسوں سے، میں نے اس کو نوازا تابع دار اولاد سے، بیٹوں سے نوازا میں نے اسے، اور تم نے بجائے میرا شکر ادا کرنے کے تم نے یہ تجویز کی ہے، اور 2 دفعہ کہا کہ تم نے کیا بری تجویز کی ہے، یہ والی کیا بری تم نے یہ والی پلاننگ کی ہے، اور کہا کہ میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ والی جو مقام ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی سینسٹیو ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جیسے عقل کی انتہا کہتے ہیں کہ پھر شیطان ہی ہے، پھر اس سے اوپر کیا ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں کہ شیطان کا معبود تو تھا، محبوب نہیں تھا، اور یہی اس کے مردود ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ عقل کی انتہا شیطان ہے اور دل کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بس ان کے قدموں کی خاک تک ہمارا پہنچنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عروج ہے۔